ایک اہم نصیحت، برے خواب کا ایک ذرہ اثر نہیں لینا چاہیے۔ جس شخص کی حالت بیداری درست تابع شریعت ہو، وہ خواب میں کتنی اپنی حالت کو خراب دیکھے، خنزیر کا گوشت کھا لیا خواب میں، یا معاذ اللہ کلمہ کفر بول دیا خواب میں، یا ایسی اور چیز دیکھے، تو واللہ اس کو ایک رائی دانے کے برابر بھی اس کا اثر لینا جائز نہیں۔ جناب اپنے کام کوئی کچھ بھی نہیں پڑتا، اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے، اور طبعی پریشانی جب ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مفہوم، برے خواب ڈراؤنے خواب پریشانی والے خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب ایسا ہو تو الٹے طرف کعبہ شریف کا خیال کرتے ہوئے تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں، اور خواب کسی کو نہیں بتانا ہے، شیخ کو بھی نہیں بتانا ہے۔ بہت زیادہ الجھن ہو تو چلو، لیکن اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ جناب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ ساری عبادتیں اور سارے راز اور نکات اور اشارات ایک کام نہ آئے، بس وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو آدھی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے کام آئیں۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز عمل ہے۔ جناب جد و جہد انسان کا کام کوشش کرنا ہے، انسان کا کام ہر شے میں کوشش اور صحیح اور جد و جہد کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو تو صبر کرے اور عمل اور کوشش کو نہ چھوڑے۔ ہم نتائج کے ترتب کے مکلف اور ذمہ دار نہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ شرعی ہدایت کے مطابق کوشش میں شرعی کہ ہدایت میں کوشش میں لگے رہیں، خواہ کامیابی ہو یا ناکامی۔ جناب دیکھیے اگر کوئی شخص بیماری میں مایوسی کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، تب بھی اس کی دوا وغیرہ نہیں چھوڑی جاتی، سینے میں بلکہ ناک میں دم آ جاتا ہے، مگر کوشش جاری رہتی ہے۔ تیماردار اور اعزاء آرام سے نہیں بیٹھتے۔ بس یہی حال قوم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی خیر خواہی اور ترقی کے لیے آخر سانس تک کوشش میں لگا رہنا چاہیے، اور وہی کرے گا جو عمل والا ہو۔ اور کسی کو قوم سے اس قدر تعلق نہیں ہے تو محب قوم نہیں کہلا سکتا کہ ان کے دین کی فکر نہ کریں۔ حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ لگا رہے، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ لگا رہے، جو کچھ ہو سکے کرتا رہے۔ وہ طلب کو دیکھتے ہیں، اگر ادھر سے طلب ہے، اگر ادھر سے طلب ہے تو ادھر علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس لیے سب کچھ عطا ہو کے رہے گا۔ جناب کمال کسی کے اختیار میں نہیں، نہ انسان اس کا مکلف ہے۔ انسان کا کام طلب اور فکر اور سعی ہے۔ اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناقص رہے، وہ انشاءاللہ کاملین کے ہی برابر ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ بعض باتوں میں ان سے بڑھ جائے، یعنی مشقت کے ثواب مجاہدے کے ثواب میں، کیونکہ کاملین کو نفس کی مخالفت گراں نہیں ہوتی اور دوسرے کو گراں ہو رہی ہے تو مجاہدہ زیادہ ہو رہا ہے نا۔ انعامات چونکہ غیر اختیاری ہیں، اس لیے کبھی اس کا قصد ہی نہ کریں، بلکہ کام کیے جائیں۔ البتہ انعام کے حصول کے واسطے دعا کرے کہ اللہ مجھے ولی بنا دے، میں برباد نہ ہوں۔ دعا کی ضرورت اس واسطے ہے کہ ثمرے کی بھی حاجت ہے، اور حاجت کے لیے دعا موضوع ہے، دعا کرنا چاہیے۔